ہاں مجرم بھی ٹھہرتا ہے، اللہ کے ہاں بھی مجرم ٹھہرتا ہے اور لوگوں کے ہاں بھی جو ہے نا مجرم ٹھہرتا ہے۔ اور یہ دو بندے جو آپس کے اندر غیر اخلاقی ربط جو ہے نا وہ قائم کیے ہوئے ہیں، معاشرے کے امن کو برباد کر رہے ہیں، جن کے متعلق آج کے سبق کے اندر جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا واللذانی واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام جو ہے نا وہ کریں، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے۔ اب دیکھو الفاحشہ کہا یہاں پہ، فاحشہ کے جو ہے نا مختلف معنی جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ بے حیائی کو بھی فاحشہ کہتے ہیں، بری بات کو بھی جو نا فاحشہ کہتے ہیں، گناہ کے کام کو بھی فاحشہ کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، زنا مراد ہے۔ اور اس کے اوپر دلیل کیا ہے جی؟ قرآن پاک کے دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آگے کیا فرمایا؟ انہ کان فاحشہ، فاحشہ کا لفظ جو ہے نا وہ فرمایا، اور اس جگہ پر بھی الفاحشہ کا لفظ جو ہے نا استعمال کیا گیا۔ تو اس سے مراد جو ہے نا ہر جگہ پہ زنا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ جو ہے نا زنا جو ہے نا وہ مراد ہے۔ وہ عورتیں جو تمہاری عورتیں بے حیائی کا کام کریں، یعنی زنا اگر ان سے سرزد ہو جائے تو فاستشہدوا علیہن، ان کے اوپر گواہ بنا لو، ان کے اوپر گواہ جو ہے نا وہ بنا لو۔ اربعۃ منکم، اور وہ گواہ بھی کتنے بنانے ہیں؟ 4 گواہ جو ہے نا وہ بنانے ہیں۔ زنا کی سزا اس وقت تک لاگو نہیں ہوتی جتنی دیر تک 4 گواہ گواہی نہ دے دیں۔ 4 گواہ جب گواہی دیں گے پھر جو ہے نا زنا کی سزا جو ہے نا وہ لاگو ہوگی، وگرنہ نہیں لاگو ہوگی۔ اگر 3 دیں، 2 دیں، 1 آدمی دے، پھر بھی جو ہے نا وہ لاگو نہیں ہوگی، بلکہ الٹا معاملہ ہو جائے گا۔ پھر جو بندہ گواہی دے رہا ہے نا، شریعت کہتی ہے اس کو سزا لگاؤ، اس کو درے لگاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے جو حد مقرر کی ہے اس کے لیے اندر ایک شرط رکھی ہے کہ 4 گواہ جب ہوں گے تو پھر جو ہے نا اس کو حد لگے گی، ورنہ نہیں لگے گی۔ اب اگر 4 نہیں نا، کسی بندے نے کسی کو زنا کرتے ہوئے العیاذ باللہ دیکھ ہی لیا نا، تو وہ خاموشی کا اظہار کرے۔ اگر وہ ڈنڈورا پیٹے گا، شریعت جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا درے لگانے کا حکم دے گی، اس نے اس بندے کے اوپر تہمت لگائی ہے۔ 1 بندہ گواہی دے پھر بھی تہمت ہے، 2 بندے گواہی دیں پھر بھی تہمت ہے، 3 بندے گواہی دیں پھر بھی جو ہے نا وہ تہمت ہے۔ جب تک کہ 4 شہادتیں پوری نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک جو ہے نا وہ تہمت رہے گی، اور تہمت کی سزا حد قذف ہے، 80 درے ہیں، فجلدوہم 80 جلدہ، اس کو 80 درے جو ہے نا وہ۔ یہ اتنا کیوں ایسے کیا گیا؟ حالانکہ آپ دیکھیں نا، نکاح کا معاملہ ہے، نکاح کے اندر شریعت نے 2 گواہ رکھے ہیں۔ زنا کا معاملہ اس کے اندر 4 گواہ کیوں رکھے ہیں؟ ادھر بھی 2 ہونے چاہیے تھے۔ اس لیے کہ زنا کا معاملہ جو ہے نا بڑا حساس معاملہ ہے۔ نکاح کے معاملے کے اندر کسی کو سزا نہیں دینی، اس جگہ کے اوپر کسی کو سزا دی جا رہی ہے، حساس معاملہ ہے کہ اس نے کسی دوسرے کے کردار کے اوپر کیچڑ اچالنے کی کوشش کی ہے، اس کے اوپر تہمت لگانے کی جو ہے نا وہ کوشش کی۔ ممکن ہے یہ جھوٹا ہو، اس لیے شریعت نے کہا 1 2 3 کا اعتبار نہیں ہوگا، پورے 4 ہوں گے۔ اگر 4 سے کم ہوں گے تو جو 3 یا 2 1 ہے ان کو جو ہے نا حد قذف جو ہے نا وہ لگائی جائے گی۔ اس لیے شریعت نے فرمایا فاستشہدوا علیہن 4 منکم۔ یہ معاملہ اتنا حساس تھا، اس میں کسی کی عزت کا معاملہ تھا، کسی کی عصمت کا معاملہ تھا، کسی کی عفت کا جو ہے نا اور پاک دامنی کے اوپر داغ لگنے کا جو ہے نا معاملہ تھا، جس کی وجہ سے شریعت نے بڑا سخت رویہ جو ہے نا یہاں پہ اپنایا۔ اور کیا کہا؟ کبھی آپ لفظوں کی طرف توجہ کریں نا، فاستشہدوا علیہن، آگے 2 لفظ ہیں، 4 منکم، 4 گواہ بھی 4 ہونے چاہیے، اور منکم یہ قید اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ منکم، من کنہ نہیں فرمایا، وہ 4 گواہ بھی مرد ہونے چاہیے، تم ہی سے ہونے چاہیے، تم مردوں میں سے ہونے چاہیے، عورتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر عورتیں شہادت دیں گی نا، اس معاملے کے اندر ان کی شہادت قبول نہیں ہے۔ زنا کے معاملے کے اندر عورتوں کی شہادت قبول نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں، آپ علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی مسائل بھی سنا کریں۔ حدود اور قصاص کے اندر عورتوں کی شہادت قبول ہی نہیں ہے۔
جائیں کسی مفتی سے جا کے فتویٰ لے لیں۔ حدود لفظوں کی طرف توجہ کیجئے۔ حدود اور قصاص کے اندر عورتوں کی شہادت نامقبول ہے۔ حدود اور قصاص کس کو کہتے ہیں؟ قصاص تو یہ ہے نا، اس نے بندہ قتل کیا جی، اس کے مقابلے میں اس کو قاتل کو قتل کر دیا۔ اگر شہادت دیتی ہے عورت، اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ حدود کیا ہے جی؟ حد لگانی ہے جی۔ اس نے چوری کی ہے جی، اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ حد ہے جی۔ شراب نوشی کی ہے جی، اس کو جو ہے نا 80 درے لگاؤ جی، یہ حد ہے جی۔ زنا کیا جی، اور یہ بندہ جو ہے نا غیر شادی شدہ ہے جی، 100 درے لگاؤ جی، یہ حد ہے۔ شریعت نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ حدود کے اندر آتی ہیں، اور یا قصاص کے اندر جو ہے نا آتی ہیں۔ حدود اور قصاص کے اندر کسی بھی عورت کی شہادت جو ہے نا وہ کوئی قبول نہیں ہے۔ کتنا سخت معاملہ ہے، کیوں نہیں قبول؟ بالخصوص یہاں پہ انسان غور کرے نا، ہمارا معاشرتی نظام بڑا بگڑا ہوا ہے، ہمارا گھریلو نظام بھی بڑا بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر بہو کی ساس کے ساتھ بالکل نہیں بنتی، نند کی اپنی بابی کے ساتھ بالکل نہیں بنتی، دیور کی اپنی بابی کے ساتھ بالکل نہیں جمتی جی۔ یہ ایسے کوئی رشتے بنا دیے گئے ہیں، حالانکہ بڑے پیار والے رشتے تھے، ایسے رشتے بنا دیے گئے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے گولی ہیں جی۔ یہ رشتے ہی نام ہی سن کے جو ہے نا ایک دوسرے کے اندر نفرت کا جو ہے نا وہ اظہار جو ہے نا وہ جاگتا ہے۔ اب کبھی آپ غور کریں نا، خدا نہ خواستہ اگر عورت کی شہادت بھی قبول ہوتی نا، اور پھر اوپر سے ایک عورت یا 2 عورتوں کی شہادت قبول ہوتی، تو بہو کو پھنسانے کے لیے ساس اور نند یہ دونوں مل سکتی تھی کہ نہیں؟ اور اس کو پھنسا سکتی تھی کہ نہیں؟ یا جو ہے نا بابی جو ہے نا وہ اپنی نند کو پھنسانے کے لیے شہادت دے دیتی۔ اللہ رب العزت نے اس برائی کا جڑ سے ہی خاتمہ کیا، عورت کی اس معاملے میں شہادت قبول ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ سخت یہ معاملہ کہ دیکھو 4 جو ہے نا وہ مردوں کی شہادت، ایک مرد کی بھی شہادت قبول نہیں۔ اس لیے اگر غلطی سے آپ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ بھی لیں نا، تو اپنی زبان کو بند رکھیں، بس جیسے دیکھا ہی نہیں، اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں۔ اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اگر کسی نے کسی غیر عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھا ہے نا، صرف دیکھنے سے حد نہیں لگتی۔ اگر کسی مرد نے غیر مرد نے عورت کا بوسو کنار کیا تو اس سے بھی حد نہیں لگتی، اس کو ڈانٹ ڈپٹ تو کیا جائے گا، ندامت دلائی جائے گی، شرمندگی دلائی جائے گی، لیکن ان معاملات سے حد نہیں لگتی۔ شریعت کہتی ہے اس طرح دیکھو جس طرح سرمچو سرمے دانی کے اندر ہوتا ہے، مثال دی گئی ہے۔ اگر اس خاص کیفیت کے اندر تم نے دیکھا نا، پھر جو نا 4 گواہ ہیں اور وہ 4 گواہ بھی مرد ہیں، تو پھر ان کی گواہی قبول کی جائے گی، اور اس عورت کو یا مرد کو جو ہے نا زنا کی سزا جو ہے نا وہ لاگو کی جائے گی۔ اور صرف یہ 2 شرطیں نہیں ہیں کہ وہ چاروں مرد ہوں اور 4 ہوں، شریعت نے اور بھی جو ہے نا وہ قیدیں لگائی ہیں۔ کچھ قیدیں حدیث سے جو ہے نا وہ ثابت ہوتی ہیں۔ ایک قید یہ ہے کہ گواہی دینے والا بندہ مسلمان ہو، کافر کی شہادت اس معاملے میں قبول نہیں ہے۔ نمبر 2، عاقل ہو، سمجھدار ہو، دیوانے اور مجنوں کی بھی شہادت اس معاملے میں قبول نہیں۔ بالغ ہو، بچے کی شہادت جو ہے نا اس معاملے کے اندر قبول نہیں ہے۔ آزاد ہو، غلام کی شہادت اس معاملے کے اندر قبول نہیں ہے۔ مذکر ہو، مونس کی شہادت جو ہے نا اس معاملے کے اندر قبول نہیں ہے۔ تو یہی جو ہے نا وہ بات یہاں پہ فرمائی گئی، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، اگر جو ہے نا وہ گواہی دیں، 4 گواہ تم میں سے ہوں، اگر ان کی گواہی آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو جو ہے نا گھروں کے اندر جو ہے نا وہ روک کے رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان کے اوپر موت کا وقت آ جائے۔ موت تک ان عورتوں کو تم نے گھروں کے اندر قید رکھنا ہے، ان کو باہر نکلنے کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ ہاں دوسری صورت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے معاملے میں کوئی اور حکم نازل کرتے۔ اب یہ حکم بعض مفسرین کہتے ہیں ابتدائے اسلام کے اندر تھا، کیونکہ ابتدائی اسلام کے اندر زنا کی سزا جو ہے نا ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب تو سزا یہ ہے نا کہ 4 گواہ مرد، عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد، مذکر، اگر وہ 4 گواہ جو ہے نا وہ مل جائیں تو اس کو پھر دیکھا جائے گا۔ اس کی 2 حالتیں ہوں گی کہ زنا کرنے والا جو ہے نا وہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے۔
اگر تو شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، پتھر مار 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 کے اتنی دیر تک پتھر مارے جائیں گے کہ بس سرے سے اس کی زندگی ختم ہو جائے۔ اگر جو ہے شادی شدہ نہیں ہے جی، کوارا ہے جی، تو پھر زانی ہے جی، تو اس صورت کے اندر جو ہے نا اس کو 100 درے جو ہے نا وہ لگائے جائیں گے۔ الزانی والزانیۃ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 درے جو ہے نا اس کو لگائے جائیں گے۔ ایک اور بھی مسئلہ سمجھ لیے، گواہ نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں، لیکن کوئی بندہ خود آ کے قاضی کے سامنے اعتراف جرم کر لیتا ہے اپنے آپ کو دنیا کے اندر ہی پاک کرنے کے لیے کہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا جی، مجھے پاک کرو، میں آخرت میں عذاب کا سامنا نہیں کر سکتا، میں پاک ہو کے اللہ کے دربار میں سامنا جو ہے نا کرنا چاہتا ہوں۔ تو جو بندہ اقبال جرم کر رہا ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی۔ اس کی بھی یہی دو صورتیں ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہے اس کو رجم کیا جائے گا، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر جو ہے نا اس کو 100 درے جو ہے نا وہ لگائے جائیں گے۔ اور اس کی مثالیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتی ہیں۔ حضرت مائز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے 4 مرتبہ اقرار کیا۔ ایک مرتبہ سامنے آئے، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، مجھے پاک کیجیے، آپ نے منہ موڑ لیا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ سامنے آ گئے، آپ نے پھر رخ موڑ لیا۔ پھر تیسری مرتبہ، یہ جو رخ موڑنا تھا نا، اس لیے شاید اس کو خیال آئے، شاید اس کو بھول گیا ہو، شاید جو ہے نا اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہو، شاید اس نے زنا نہ کیا ہو، شاید جو ہے نا اس نے چھوا ہوا ہو، بوسو کنار کیا ہو، تو آپ رخ جو ہے نا وہ موڑ لیتے تھے، کیونکہ ان صورتوں کے اندر جو ہے نا وہ اس کو تعدیباً کچھ نہ کچھ شرمندہ تو کیا جائے گا، لیکن یہ حد نہیں لگے گی۔ بہرحال جب چوتھی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے انہوں نے اقرار کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے اوپر حد لگائی۔ اسی طرح قبیلہ ازد کی ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے جو ہے نا وہ اقرار کیا تھا، اس کے اوپر بھی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جو ہے نا وہ لگائی تھی۔ تو ابتدائی اسلام کے اندر یہ حد کا حکم جو ہے نا ابھی تک جاری نہیں ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس وقت فرما دیا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں کے اندر جو ہے نا وہ قید کیا جائے اور موت تک ان کو قید کے اندر رکھا جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور حکم نازل کر دے، او جعل اللہ لہن سبیل، اب وہ حکم نازل ہو گیا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا منسوخ ہے، الزانی والزانیۃ فجلدوا سے یہ آیت جو ہے نا منسوخ ہے، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں منسوخ ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں، یہ حکم آج بھی اسی طرح ہے کہ اتنی دیر تک ان عورتوں کو قید کے اندر رکھو جتنی دیر تک ان کی چھانٹ پلٹ نہیں ہو جاتی، گواہوں کی تحقیق نہیں ہو جاتی کہ گواہ بھی سچے ہیں کہ نہیں۔ آج کل کا زمانہ کرائے کے گواہ جو ہے نا وہ مل جاتے ہیں جی، کرائے کے گواہ جو ہے نا کسی عورت کو پھنسانے کے لیے، اس کو قتل کروانے کے لیے وہ یوں جو ہے نا وہ لگا دیں، تو پھر ایسے تو نہیں ہوگا۔ تو قاضی کو چاہیے کہ ان گواہوں کو بھی دیکھے، چھانٹ پٹ کر لے، تحقیق کر لے کہ یہ گواہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو جتنی دیر تک گواہوں کی تحقیق نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک اس کو گھر کے اندر جو ہے نا وہ قید رکھا جائے۔ اب منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، اور وہ 2 مرد جو تم میں سے کسی طرح بے حیائی کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بھی حکم ابتدائی اسلام کے ساتھ خاص ہے، فآذوہم، اب یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہے، وہ 2 مرد، واللذان، اور یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ تثنیہ جمع کے معنی میں، بعض اوقات واحد بول کے بھی جمع بولا جاتا ہے، بعض اوقات تثنیہ بول کے بھی جمع جو ہے نا وہ بولا جاتا ہے۔ تو وہ 2 مرد سے مراد کوئی 2 مرد، یا جو ہے نا جمع کے تم مردوں میں سے کوئی اس طرح کا بے حیائی کا کام کرے، فآذوہما، تو ان کو بھی اذیت دی جائے گی، تکلیف جو ہے نا وہ دی جائے گی، ان کو درے جو ہے نا وہ لگائے جائیں گے۔ اب یہ بھی ابتدائی اسلام کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ خاص بعض مفسرین نے جو ہے نا وہ مانا ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے نا حد کے احکام نازل جو ہے نا وہ نہیں ہوئے۔ اب جو حد کے احکام ہے الزانیۃ والزانی، 100 درے والی جو بات ہے، اس سے یہ آیت بھی جو ہے نا بعض مفسرین نے منسوخ جو ہے نا وہ مانی ہے۔ لیکن علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر مزری کے جو مصنف ہیں، انہوں نے اس کی ایسی بہترین تفسیر کی ہے نا جی، اس کو منسوخ ماننے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ آیت زنا کے متعلق ہے ہی نہیں، یہ آیت ہم جنس پرستی کے متعلق ہے، اور یہاں پہ آپ کو تثنیہ والے صیغے کو جمع بنانے کی، جمع کے معنی میں لینے کی پھر ضرورت ہی نہیں، منسوخ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تثنیہ کو جمع کے معنی میں لینے کی بھی ضرورت نہیں، اپنے اصل حالت پہ رکھو۔ تم میں سے جو 2 مرد آپس میں ہم جنس پرستی کرتے ہیں، فآذوہما، ان کو اذیت ناک سزا دو۔
تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کے متعلق جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی ہے، لہذا اس کو اب منسوخ ماننے کی بھی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے، اور اس کو تثنیہ کو جمع کرنے کی بھی جو ہے نا وہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ہم جنس پرستی کے بارے میں جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی۔ فَآذُوهُمَا، ان دونوں کو جو ہے نا کیا کرو جی، اذیت ناک سزا جو ہے نا وہ دو۔ ہم جنس پرستی ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کی بڑی سخت جو ہے نا وعیدات جو ہے نا وہ آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ 7 آسمان کے اوپر سے لعنت برساتا ہے، اور ان 7 قسم کے لوگوں میں سے پہلے جو 3 قسم کے لوگ ہیں نا، اللہ کے پیغمبر وہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے بار بار یعنی 3 مرتبہ جو ہے نا بار بار جو ہے نا یہ ارشاد فرمایا، من عمل عمل قوم لوط ملعونون، ملعونون، جو بندہ قوم لوط والا عمل کرتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت کبھی بھی اس کے اوپر نازل نہیں ہوتی۔ ملعونون، وہ ملعون ہے، لعنت کیا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دتکارا ہوا ہے۔ یہ ایسی بری جو ہے نا وہ چیز ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ ہم جنس پرستی کی جو ابتدا ہے نا یہ قوم لوط سے جو ہے نا وہ شروع ہوئی، اس سے پہلے یہ لعنت نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا مبتلا تھی، اللہ رب العزت نے پھر ان کو ایسی عبرتناک سزا دی نا کہ آج تک کسی قوم کو ایسی سزا نہیں ملی۔ اپنے فرشتے جبرائیل امین کو بھیجا، انہوں نے اپنے پر کے اوپر اس بستی کو اٹھا لیا، آسمان کے اوپر تک لے کے بلند کیا، اوپر جا کے جو نا اس کو یوں الٹ دی، اور یوں جب الٹا نا تو اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید۔ ہم نے ان کو زیر و زبر کر دیا، نیچے والی جگہ اوپر، اوپر والی نہیں، وہ اوپر لے جا کے ان کو دے مارا، الٹ مارا، اوپر سے پتھروں کی برسات بھی جو ہے نا ان کے اوپر برسائی۔ اتنا بڑا جو ہے نا یہ جرم ہے، اللہ رب العزت نے کتنی سخت جو ہے نا اس کی سزا جو ہے نا وہ سنائی ہے۔ یہ اتنا بڑا اور اتنا گندا جرم ہے کہ شریعت نے اس کی سزا مقرر ہی نہیں کی۔ زنا کی سزا مقرر ہے، کیا؟ اگر شادی شدہ ہے رجم کر دو، اگر بغیر شادی شدہ ہے جی تو پھر اس کو 100 درے لگاؤ۔ چوری کی سزا مقرر ہے جی، ہاتھ کاٹ دو۔ شراب نوشی کی زکات جو سزا ہے مقرر ہے جی، 80 درے لگاؤ اس کو۔ تہمت کی سزا مقرر ہے جی، اس کو 80 درے لگاؤ جی۔ لیکن ہم جنس پرستی کی سزا شریعت نے مقرر ہی نہیں کی۔ آپ لفظوں کی طرف توجہ کریں نا، فآذوہما، اس کو اذیت ناک سزا دو۔ وہ کیا ہے پتہ نہیں، قاضی کی ثوابدید کے اوپر جو ہے نا چھوڑ۔ یہی وجہ کہ اس کی سزا کے اندر جو نا علماء کا بڑا سخت اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں اس کو وہی سزا دی جائے جو زنا والی سزا ہے۔ اگر شادی شدہ رجم کر دو، اگر بغیر شادی شدہ کے اس نے جو نا وہ لواطت والا کام کیا تو اس کو 100 درے لگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کو تو ہر حال میں رجم کرو، یہ بھی نہ دیکھو کہ شادی شدہ ہے کہ نہیں، رجم ہی اس کو کرو۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا کو قاضی کی ثوابدید کے اوپر چھوڑ دو، قاضی جو مناسب سمجھے نا وہ اس کو سزا دے۔ اور یاد رکھیں اس کو ہماری علماء کی زبان میں تعزیر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے حد، ایک ہوتا ہے تعزیر۔ حد اور تعزیر میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے، حد اس کو کہتے ہیں شریعت نے جس کی سزا مقرر کر دی ہو، حد تعزیر اس کو کہتے ہیں جس کی شریعت نے سزا مقرر نہ کی ہو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی کی ثوابدید کے اوپر اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے اس کو سزا دے۔ یہی وجہ ہے بعض علماء نے یہ کہا کہ اس کو کھڑا کر کے دیوار کو اس کے اوپر گرا دیا جائے، بعض علماء نے یہ کہا ہے اس کو آگ کے اندر ڈال کے جو ہے نا وہ جلا دیا جائے، بعض علماء نے یہ کہا ہے اس کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جا کے اوپر سے نیچے لڑک دیا جائے، بچ جائے بچ جائے، مر جائے مر جائے۔
جو اللہ کو منظور ہے. اتنی سخت جو ہے نا وہ سزا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک دفعہ ایسا کیس آیا تھا. آپ نے مختلف صحابہ سے جو ہے نا مشورہ لیا. اس مجلس کے اندر، مشاورتی مجلس کے اندر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے. آپ نے رائے یہ دی کہ اس بندے کو جلا دیا جائے. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہم جنس پرست آدمی کو کیا کیا؟ جلا دیا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بہت سخت جو ہے نا اس کی سزا شریعت نے جو ہے نا وہ مقرر کی ہوئی ہے. اسی طرح یاد رکھیں، جو انسان اپنی بیوی سے غلط عمل کرتا ہے، بیوی سے بھی غلط عمل ہوتا ہے. اللہ نے انسان کے لیے بیوی کو حلال کیا ہے، اس کے آگے والے رستے کو تو حلال کیا ہے، پیچھے والے رستے سے کرنے کی اجازت نہیں. اب اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے پیچھے والے رستے سے آتا ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے اس کو ملعون کہا ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت. اور ایک روایت کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کبھی بھی ایسے انسان سے رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے. اور ایک روایت کے اندر جو ہے نا وہ یوں آیا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا عمل کرتا ہے وہ اس وحی الہی کا انکار کر رہا ہے، اس شریعت کا انکار کر رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی. کتنی سختی کا معاملہ ہے. ملعون بھی کہا گیا کہ یہ لعنتوں کا جو ہے نا مستحق ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے اندر یہ فرمایا گیا. اب اس کو جس وقت ہم جنس پرستی کے ساتھ متعلق کریں گے نا، اب منسوخ ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی. واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما. اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، اپنے عمل کو درست کر لیں، فأعرضوا عنہما، اب ان کو چھوڑ دو، اب ان کے پیچھے نہ لگو، اب ان کو اذیت نہ دو، اب ان کو تکلیف نہ دو. آپ کی زبان میں معنی کرنے لگا ہوں، انہوں نے ٹوکا نہ مارو، تانے نہ دو ان کو، اے پتہ ہے تیرا پتہ ہے تو وہی ہے نا جڑا انج کیتا سی نا. جس بندے نے، یہ صرف زنا کے ساتھ نہیں خاص بلکہ ہر برائی کے ساتھ جو نا، جس بندے سے کوئی برائی کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ جو ہے نا صدقے دل سے اپنے رب سے معافی مانگ لے، پھر کبھی بھی اس کو اس کے گناہ کے ساتھ اس کو ٹوک نہ مارا کرو. اکثر ایسے ہوتا نا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو ہم جانتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا بچپن کے ان کا بچپن ایسے گزرا ہے جی، ان گناہوں کے اندر یہ بندہ ملوث تھا. دوست جو ہوتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں جا کے، جوانی میں جا کے، بڑی عمر میں جا کے، جب ان کے ساتھ کوئی رنجش ہوتی ہے، ذاتی رنجش کا جاننے ہیں کہ ساڈے نال ہی سیل میں ویکھدا سی، ساڈے نال ہی فلانی جگہ تے جاندا سی، ساڈے نال ہی فلانے کرتوت نہ. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. اگر اس نے توبہ کر لی ہے، اگر اس نے جو ہے نا اپنی اصلاح کر لی ہے، اگر اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا ہے، صدقے دل سے معافی مانگ لی ہے، اب اس کو ٹوکے نہ مارو، اب اس کو تانے مت دو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. اب ان سے جو ہے نا کیا کرو، اعراض کرو اور ان کو چھوڑ دو. ان اللہ کان توابا رحیما. اللہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور رب نے معاف کر دیا، تم کون ہوتے ہو اس کو ٹوکے مارنے والے؟ تم کون ہوتے ہو اس کو تانے دینے والے؟ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اللہ تو معاف کر دیتا ہے، انسان نہیں معاف کرتا. یہ اتنا ظالم ہے، انسان نہیں کسی کی خطا کو جو ہے نا وہ معاف کر. آگے پھر ترغیب دی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ. اللہ بھی ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنا پر جو ہے نا برے کام جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہالت کی بنیاد پر ان سے کوئی برائی ہوگی ہے تو معاف کرتے ہیں. اگر جو نا اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، جاہل نہیں تھا، کوئی عالم برائی کر دے، اس کو پتہ ہے یہ برا کام ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ حماقت کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے اور بے وقوفی کی وجہ سے اگر اس سے کوئی کام سرزد ہو گیا نا، بے شک اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، بے شک اس سے بھول کے جو نا وہ سرزد ہوا ہے، اگر صدقے دل سے وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو معاف جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں. اور ایک صحابی کا قول ہے کہ تمام دنیا کے معاملات ایسے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، بندہ جان بوجھ کے کرے یا بے وقوفی کی بنا پہ کرے یا حماقت کی وجہ سے کرے، وہ جہالت کے زمرے کے اندر آتے ہیں. اچھا کوئی بندہ سمجھے کہ یہ کام برا ہے پھر بھی وہ جان بوجھ کے کرے تو وہ جہالت اس میں کیسے آ گئی جی؟ وہ اس میں جہالت ایسے آتی ہے کہ اس کے انجام سے یہ جاہل ہے.
اگر اس برائی کے انجام کو یہ پہچانتا ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتا. بعض اوقات ہم سے برائیاں جان بوجھ کے سرزد ہوتی ہیں، ہم اس کے انجام، ہمیں کیا پتہ اس کا انجام کیا ہے. اتنا تو پتہ ہے اللہ سزا دیں گے، کیا سزا دیں گے پتہ نہیں. عام گناہ کی سزا مقرر تھوڑی ہے، متعین تھوڑی ہے. شریعت کہتی ہے کہ اگر وہ اس کی سزا کو اور انجام کو پہچانتا ہوتا تو کبھی بھی وہ اس طرح ایسے نہ کرتا. وہ پھر بھی جہالت کی بنیاد پر ہی جو ہے نا وہ کر رہا ہے. ثم یتوبون من قریب، برائی سرزد ہو گئی. ثم یتوبون من قریب، قریب کا معنی جلدی، پھر فوراً ہی جلد ہی اس نے توبہ جو ہے نا وہ کر لی. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ بھی ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما. اب یہ قریب کیا ہے جی کہ جلد ہی توبہ کر لیتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ قریب سے مراد جو ہے نا مرنے سے پہلے پہلے، بہت سارے اقوال ہیں، میں صرف ایک قول نقل کرنے لگا ہوں. اپنی زندگی کے اندر وفات سے پہلے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی ہے، اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول کرے. لیکن یاد رکھیے اگر وفات کا وقت آ گیا ہے، موت کا حادثہ شروع ہو گیا، موت کا غرقرہ شروع ہو گیا، نزع کی حالت شروع ہو گئی ہے، تو پھر وہ معافی مانگتا بھی رہے تو اللہ اس کی معافی کو قبول نہیں. یہ اگلی آیت کے اندر یہی مضمون جو ہے نا وہ بیان ہو رہا ہے. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان لوگوں کی برائی کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. کن لوگوں کی برائی؟ وہ دو قسم کے لوگ ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ان کے اوپر موت کا وقت آ گیا اور اب وہ کہتا ہے انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں جی. فرشتہ کھڑا ہے، فرشتے کو دیکھ کر فرشتہ روح نکلنے والا عمل شروع ہو گیا ہے، اپنا انجام سامنے نظر آنے لگ پڑا، دوزخ نظر آنے لگ پڑی. اب کہتا ہے جی میں معافی مانگتا ہوں جی، صدقے دل سے معافی مانگتا ہوں. اللہ ایسے بندے کو جو نزع کی حالت کے اندر جو ہے نا معافیہ مانگتا ہے، اللہ اس کی معافی کو قبول نہیں. تو قریب سے مراد یہ ہے کہ موت کا حادثہ شروع ہونے سے پہلے پہلے، نزع کی کیفیت شروع ہونے سے پہلے پہلے، روح نکلنے سے پہلے پہلے کی جو حالت ہے اس کے اندر اگر وہ بندہ جو ہے نا معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی معافی کو قبول کریں گے. لیکن اگر نزع کی کیفیت شروع ہو گئی ہے، اب بے شک وہ معافیاں مانگتا رہے، اللہ اس کی معافی کو قبول نہیں کرتے. حتی اذا حضر احدکم الموت قال انی تبت الآن، اب جو ہے نا میں معافی مانگتا ہوں، اللہ اس کی معافی کو قبول نہیں کرتے. اور اس کی مثال بھی جو ہے نا قرآن پاک کے اندر جو ہے نا موجود ہے. فرعون کو جس وقت اللہ رب العزت نے ڈبکی لگائی نا تو کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ کہتے ہیں اب اس ایمان کو قبول کرتا ہے، اس کا ایمان جو ہے نا قبول نہیں ہوا. تو موت کے حادثے کے وقت جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے اس کا ایمان قبول نہیں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، دوسرا وہ بندہ جو کفر کے اوپر مر گیا جی، اس کو بھی کبھی اللہ معاف نہیں کریں گے، اس کو بھی جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جو ہے نا وہ گرایا جائے گا. أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ رب العزت نے بڑا دردناک عذاب جو ہے نا وہ تیار کر رکھا ہے. اس لیے مومن بندے کو چاہیے کہ ہر وقت جو ہے نا اپنی توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، گر گراتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، کانپتا رہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا رہے، اقرار کرتا رہے، اپنے جرم کا اقرار کر کے ندامت اور شرمندگی کے آنسو جو ہے نا وہ بہاتا رہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ توبہ جو ہوتی ہے نا وہ تین طرح سے ہوتی ہے، اس کے تین ارکان ہیں. سب سے پہلے ندامت کا اظہار کرے، شرمندگی کا اظہار کرے. ہم تو گناہ کرتے ہیں نا بے باک ہوتے ہیں، نہ ڈر ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس کی ہو گیا جی، دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا جی، کیا ہو گیا. اعلان اس کو دوستوں کی محفل اور مجلس کے اندر بیٹھ کے جو نا ہم بتاتے ہیں جی ہم نے یہ مارکا مارا ہے جی، رات کو ہم نے یہ کام یوں کیا ہے جی، کیفیت بھی جو ہے نا وہ بیان کرتے. شرمندگی نہیں، احساس نہیں، ندامت نہیں، ایسے بندے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے. سب سے پہلے گناہ، جتنے بھی آپ سے گناہ ہو گئے ہیں، جتنے ساری زندگی گناہوں کے اندر کیوں نہ ڈوبی ہو، ندامت دل کے اندر بٹھائیں، دل کے اندر شرمندگی لے کے آئیں، احساس پیدا کریں کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ غلط کام تھا، یہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلی بات یہ کہ ندامت اور شرمندگی جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. دوسری بات اللہ سے یہ وعدہ کرے کہ آئندہ یہ کام جو ہے نا وہ نہیں ہو. تیسری بات یہ ہے کہ حد الامکان اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں. مثلا کسی کا آپ نے حق مارا ہے نا تو اس کے اندر اس کا جتنا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں.
اگر جو ہے نا کسی کی امانت آپ کے پاس تھی، آپ نے اس کو نہیں دی، پی گئی ہیں جی، اب آپ کو توبہ نصیب ہو گئی ہے تو اس کی امانت کو اس کے واپس کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کا ازالہ جو ہے نا وہ کیا جائے۔ آپ کے منہ سے کوئی ایسا بول نکلا ہے جس سے کسی کا دل دکھا ہے، تکلیف پہنچی ہے، تو زندگی کے اندر اس سے معافی تلافی جو ہے نا وہ کرا لے، حتی الامکان اس کا ازالہ کرنے کی کوشش۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ ہوتا ہے۔ پچھلی ساری زندگی گزر گئی، نماز نہیں پڑھی جی، روزہ نہیں رکھا جی، حج نہیں کیا جی، طاقت تھی زکوٰۃ نہیں دی جی، اب جو ہے نا وہ سدھر گیا جی، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اب وہ جو ہے اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ان نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دے، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کر دے، حتی الامکان کوشش کرے، ذہن کے اندر تصور کرے میری کتنی نمازیں جو ہے نا وہ رہ گئی ہوں گی، تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے نا وہ قضا پڑھے۔ جتنے سالوں کی زکوٰۃ رہ گئی ہے ان کی یکمشت بھی دے، آہستہ آہستہ ان کی زکوٰۃ دینے کی جو ہے نا وہ کوشش کرے۔ اور اگر موت کا وقت بالکل قریب ہے، اب جو ہے نا وہ سدھرنا چاہتا ہے جی، تو پھر جو ہے نا نمازیں بھی ہیں قضا ہوئی ہیں، روزے بھی ہیں قضا ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی جو ہے نا وہ قضا ہوئی ہیں، تو پھر اپنے لواحقین کو وصیت کر کے جائے میری اتنی نمازیں رہ گئی ہیں جی، میرے اتنے روزے رہ گئے ہیں جی، ان کا فدیہ جو ہے نا تم میرے جانے کے بعد میرے مال سے جو ہے نا ادا کر دینا۔ تو اس طرح بھی تلافی جو ہے نا ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔